العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو نسيانا بطل اعتكافه لأن الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان. پھر اگر معتکف نے رات یا دن میں عمدن یا نسیانن جمع کر لیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، اس لیے کہ رات محل اعتکاف ہے برخلاف روزے کے، اور معتکفین کی حالت مذکرہ ہے، اس لیے نسیان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے وطی اور دواعی وطی دونوں چیزیں حرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی معتکف نے رات یا دن میں کبھی بھی جان بوجھ کر یا بھول سے وطی اور جمع کر لیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ دن میں تو وہ روزے کے ساتھ بھی ہوگا، اس لیے دن میں روزے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ رات بھی محل اعتکاف ہے، اور جس طرح دن میں بحالت اعتکاف جمع اور دواعی جمع سب ممنوع ہے، اسی طرح رات میں بھی یہ چیزیں ممنوع ہوگی۔ اس کے برخلاف روزے کا مسئلہ ہے تو چونکہ روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں ہوتا، اس لیے رمضان کے مہینے میں غیر معتکف روزے داروں کے لیے رات میں جمع کرنا درست اور جائز ہے، البتہ دن میں ان کے لیے بھی اس کی ممانعت ہے۔ وحالت العاکفین، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ روزہ اصل ہے اور اعتکاف اس کی فرع ہے، اور حکم میں فرع اصل کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لہذا جس طرح روزے میں اگر کوئی شخص بھول کر دن میں جمع کر لے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح بھول کر اعتکاف کی حالت میں بھی جمع کرنے سے اعتکاف فاسد نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ نے عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں اعتکاف کو فاسد قرار دیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اعتکاف روزے کی فرع ہے، مگر پھر بھی دونوں میں فرق ہے، کیونکہ روزے کی حالت مذکرہ نہیں ہے، جبکہ اعتکاف کی حالت مذکر ہے۔ یعنی معتکف کو ہمہ وقت یہ احساس دلائے رہتی ہے کہ آپ شرعی پابندیوں کے تحت مسجد میں محصور ہیں اور آپ کے لیے جمع وغیرہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی معتکف جمع وغیرہ کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کے حق میں نسیان کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور جب عذر نسیان قابل قبول نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ وَلَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنزَلَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَنزَلَ يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجِمَاعِ حَتَّى يَفْسُدَ بِهِ الصَّوْمُ وَلَوْ لَمْ ينزل لا يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع وهو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم۔ اور اگر معتکف نے شرمگاہ کے علاوہ میں جمع کیا اور اسے انزال ہو گیا یا بوسہ لیا یا چھوا اور اسے انزال ہو گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا،
کیونکہ یہ جماع کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر انزال نہیں ہوا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، ہر چند کہ وہ حرام ہیں، اس لیے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہیں، اور جماع ہی مفسد ہے، اسی لیے تو اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا۔ فرض کے علاوہ کہیں اور خواہش پوری کرنے یا بوسہ وغیرہ لینے سے انزال ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر معتکف نے عورت کی شرمگاہ کے علاوہ اس کے کسی دوسرے حصے مثلا ران یا پیٹ وغیرہ میں جماع کر کے اپنی شہوت پوری کی اور اسے انزال ہو گیا، یا عورت کو بوسہ لینے اور چھونے سے انزال ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ بوسہ لینے اور غیر فرج میں جماع کرنے سے انزال کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں ہے، اور جماع مفسد اعتکاف ہے، لہذا معنی جماع بھی مفسد اعتکاف ہوگا۔ اسی لیے اس طرح کی تقبیل اور اس طرح کے لمس و جماع سے روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مذکورہ افعال سے معتکف کو انزال نہیں ہوا تو اس کا اعتکاف باطل اور فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ انزال کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے، اسی لیے اس صورت میں روزہ بھی فاسد نہیں ہوتا۔ لہذا جب یہ جماع کے معنی میں نہیں ہے تو اس سے اعتکاف بھی فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ معنی جماع کا ہونا ہی مفسد صوم اور مفسد اعتکاف ہے، وَهُوَ لَمْ يُوجَدْ فَلَا يَبْطُلُ الْاعْتِكَافِ۔ لیکن بحالت اعتکاف ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس فعل کو مفضی الی الفساد ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيهَا لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَيَّامِ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ يَتَنَاوَلُ مَا بِإِزَائِهَا مِنَ اللَّيَالِي يُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ أَيَّامٍ وَالْمُرَادُ بِلَيَالِيهَا، وَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ التَّتَابُعُ لأن الأوقات كلها قابلة له بخلاف الصوم لأن مبناه على التفرق، لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع، وإن نوى الأيام خاصة صحت نيته لأنه نوى الحقيقة۔ اور جس شخص نے اپنے اوپر چند ایام کا اعتکاف واجب کیا تو اس پر ان ایام کا ان کی راتوں سمیت اعتکاف لازم ہوگا، کیونکہ برسبیل جماع ایام کا ذکر ان کے مقابل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے تجھے چند دنوں سے نہیں دیکھا، اور مراد یہ ہوتا ہے کہ میں نے راتوں سمیت نہیں دیکھا، اور یہ ایام پے در پہ لازم ہوں گے اگرچہ اس نے تتابع کی شرط نہ لگائی ہو، اس لیے کہ اعتکاف کی بنیاد تتابع پر ہے، کیونکہ پورے اوقات اعتکاف کے قابل نہیں ہیں برخلاف روزہ کے، اس لیے کہ اس کی بنیاد تفرق پر ہے، کیونکہ راتیں روزے کو قبول نہیں کرتی، لہذا روزے متفرق طور پر واجب ہوگے، الا یہ کہ وہ تتابع کی صراحت کر دے، اور اگر اس نے خاص طور پر دونوں کی نیت کی تو اس کی نیت صحیح ہے، کیونکہ اس نے حقیقت کی نیت کی ہے۔ دن کے اعتکاف کرنے کی نظر مانی تو رات کو بھی اعتکاف کرنا پڑے گا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر چند ایام کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو اس پر ایام کے ساتھ ساتھ ان کی راتوں کا بھی اعتکاف واجب ہوگا، کیونکہ جمع کے طور پر ایام کا تذکرہ اپنے مقابل اور متصل راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ ما رأیتک منذ ایام، کہ میں نے کئی دنوں سے آپ کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو آپ رات میں نظر آئے اور نہ ہی دن میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دن میں آپ کو نہیں دیکھا، البتہ رات میں آپ کا دیدار ہوتا تھا، کیونکہ ایام کا ذکر برسبیل جمع راتوں کو بھی شامل ہوتا ہے، لہذا للہ علی اعتکاف ایام کہنے کی
للہ علی اعتکاف ایام کی نیت میں ایام مع لیالی شامل ہوگے اور دن اور رات دونوں میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں اس شخص پر جو اعتکاف واجب ہوگا وہ لگاتار اور پے در پے ہوگا، خواہ نظر کرنے والے نے تتابع کی شرط لگائی ہو یا نہ لگائی ہو، بہر صورت اسے تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا، کیونکہ اعتکاف کا دار و مدار تتابع اور تسلسل پر ہے، کیونکہ رات اور دن کے پورے اوقات اعتکاف کے قابل ہیں، لہذا اعتکاف میں کوئی ایسا وقت اور زمانہ آتا ہی نہیں جو قابل اعتکاف نہ ہو، اور وہ وقت اعتکاف اور غیر اعتکاف میں حد فاصل بنے، بلکہ اعتکاف رات اور دن کے پورے اوقات کا ہوتا ہے، اور اس میں رات دن سے اور دن رات سے متصل ہوتا ہے، اس میں رات دن سے اور دن رات سے متصل ہوتا ہے، اس لیے اعتکاف میں تتابع اور تسلسل ضروری ہوگا۔ اس کے برخلاف روزوں کا مسئلہ ہے تو اس میں تتابع اور تسلسل شرط نہیں ہے، کیونکہ روزوں کا مبنا تفرق پر ہے، اس لیے کہ روزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ روزوں کے درمیان رات کی شکل میں ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے جس میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے روزے تو متفرق طور پر ہی واجب ہوگے۔ ہاں اگر کوئی شخص روزوں میں بھی تسلسل اور تتابع کی شرط لگا دے تو پھر روزے بھی لگاتار اور پے در پے واجب ہوگے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے خاص کر ایام میں ہی اعتکاف کی نیت کی تو اس کی یہ نیت درست ہوگی اور اس پر صرف ایام ہی کا اعتکاف واجب ہوگا اور راتیں اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس شخص نے اپنے کلام للہ علی اعتکاف ایامن سے حقیقت کی نیت کی ہے، اور ایام کی حقیقت بیاض نہار ہے، اس لیے اس پر صرف نہار یعنی دن ہی کا اعتکاف واجب ہوگا۔ ومن اوجب اعتکاف یومین یلزمہ بلیالیہا، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا تدخل اللیلۃ الاولی لأن المثنى غیر الجمعی وفی المتوسطۃ ضرورۃ الاتصال وجہ الظاہر ان فی المثنى معنى الجمعی فیلحق به احتیاطا لامر العباد واللہ اعلم۔ اور جس شخص نے دو دن کا اعتکاف واجب کیا تو اس پر ان کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات داخل نہیں ہوگی کیونکہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے اور درمیانی رات میں اتصال کی ضرورت ہے۔ ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی ہے، لہذا امر عبادت کی وجہ سے احتیاطاً تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر 2 دن کا اعتکاف واجب اور لازم کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس پر 2 دن اور 2 رات کا اعتکاف واجب ہوگا، لیکن حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پہلی رات اعتکاف میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے اس پر 2 دن اور 1 رات کا اعتکاف واجب ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ جمع کے علاوہ ہے، لہذا جس طرح ایام کے ذکر میں راتیں داخل اور شامل ہوتی ہیں، اسی طرح یومین کے ذکر میں راتیں داخل نہیں ہوگی، اور جب اس میں راتیں داخل نہیں ہوگی تو حسب ضابطہ 1 رات کا بھی اعتکاف اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے، مگر چونکہ اعتکاف میں تتابع ہوتا ہے اور تتابع کے لیے اتصال ضروری ہوتا ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے درمیانی رات کو تو اعتکاف میں شامل کریں گے لیکن پہلی رات کو داخل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا اتصال سے کوئی تعلق نہیں ہے،
لہذا اسے اعتکاف میں داخل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات طرفین اور ظاہر الروایہ کی دلیل یہ ہے کہ تثنیہ میں جمع کے معنی پائے جاتے ہیں، اور اعتکاف عبادت ہے، اور عبادات میں احتیاط کا پہلو ملحوظ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں احتیاطاً تثنیہ کو جمع کے ساتھ لاحق کر دیا، اور یوں کہا کہ یومین کے اعتکاف میں ان کی راتیں بھی شامل اور داخل ہوں گی، کیونکہ ایام کے اعتکاف میں ان کی راتیں داخل ہوتی ہے، لہذا جب جمعہ میں راتیں دن کے حکم میں داخل ہیں تو تثنیہ میں بھی یہ دخول اور شمول ہوگا۔ الحمدللہ کتاب الصوم مکمل ہو گئی، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی کتاب الحج کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نسألک علما نجیحا وسعیا مشکورا وتجارة لن تبور، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.